अच्छा, इस पे अब जो स्टेटमेंट जो इस नोट में कोट की गई है वो एग्नेस कैलामर्थ की है। एग्नेस कैलामर्थ जो हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल। मैं ये बेसिकली जो की पार्ट्स हैं वो मैं पढ़ देता हूँ और थोड़ा उस पर कमेंट भी कर देता हूँ। काफ़ी डैमनिंग रिपोर्ट है और मेरे ख्याल में ये हार्ट करेगी इंडिया को फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बार बार इनके सामने आती रहे। वो कह रहे हैं कि आवर रिसर्च रिवील्स इंडियाज कंटिन्यूइंग सपोर्ट टू इजरायली मिलिट्री एंड डिफेंस सेक्टर डिस्पाइट द जेनोसाइड इन गाजा which has been broadcast worldwide on an almost daily basis for years। अच्छा, अब इन अल्फाज पे गौर करिए कि हमारे रिसर्च से ये पता चल रहा है, उड़ती सी बात नहीं है, कि कंटिन्यूइंग सपोर्ट, ये अभी भी मदद जारी है टू इसराइल्स मिलिट्री एंड डिफेंस सेक्टर डिस्पाइट द जेनोसाइड इन गाजा। अच्छा, गाजा में जेनोसाइड तो हो रहा है, डिक्लेयर भी हो चुका है, लेकिन ये तो वर्ल्ड वाइड में डेली बेसिस पे रिपोर्ट हो रहा है। कोई मुल्क ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। मतलब अगर कोई इसराइल की मदद कर रहा है, उनको असला दे रहा है इस सिचुएशन में कि जब गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, हर रोज उसकी खबरें आ रही हैं, तो वो ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था। और इंडिया को पूरी तरह से पता था कि जेनोसाइड हो रहा है और ये एक्चुअली जेनोसाइड के लिए उनको हथियार फराहम कर रहा है। अच्छा, आगे वो कहती है ये जो एग्नेस की ये जो स्टेटमेंट है उसमें कि इंडिया मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज आर्म्स ट्रांसफर टू इजराइल थ्रू इट्स ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर की सप्लायर कंपनीज। मतलब इंडिया ज़ाहिर या तो उन कंपनी को खुद ओन करता है या उन पे उसका कंट्रोल है। मतलब या तो इंडिया की रियासती कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जिनके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है, तो ये वाले कर रहे हैं। तो मतलब इंडिया ये नहीं कह सकता हमें पता नहीं था, सरकारी कंपनी है, और अगर प्राइवेट भी है तो उनके ऊपर इनका कंट्रोल है, ये नहीं है कि कंट्रोल नहीं। नॉट ओनली हैज इंडिया फेल्ड टू रेगुलेट arms exports to Israel by private companies in line with international law and standards, it has also deepened its defense partnership with Israel। मतलब एक तो ये ना कि उन पे अपना इसने कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं किया कि उनको रेगुलेट करता कि एक जेनोसाइड कमिट करने वाली स्टेट को आप हथियार ना दे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इसने तो अपना ताल्लुक एक्चुअली डीपन किया। मतलब जब वो जेनोसाइड कर रहे थे तो ये अपना ताल्लुक उनके साथ और बढ़ा रहे थे। मतलब आप देखिए कि एक ऐसी रियासत जो विश्व गुरु बनना चाहती है, जो गांधी, मोदी तो खैर गांधी को कोई वो नहीं मानता, लेकिन बहरहाल एक पुरानी तहजीब होने के दावेदार हैं, और वहाँ से ये मुल्क जेनोसाइड में एक्चुअली कंप्लिसिट है। और जब जेनोसाइड एक स्टेट कर रही है तो ये उसके साथ ताल्लुक को मजीद बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, फिर क्या जी, इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस provisional mayors orders recognizing a plausible risk of genocide against Palestinians in Gaza, the Indian authorities cannot credibly argue that they did not know that continuing to authorize and facilitate arms transfer to Israel carries a substantial risk of contributing to serious violations of international law। मतलब ये तो इंटरनेशनल लॉ की रिक्वायरमेंट है। कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो प्रोविजनल मेयर्स हैं उसमें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इंडियन अथॉरिटीज़ वो जो इसराइल है वो जेनोसाइड कर रहा है, यानी प्लाजिबल रिस्क मौजूद है। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि इंडिया ये आर्ग्यू नहीं कर सकता कि हमें कि उनको पता नहीं था, डिड नॉट नो। अच्छा, while the Israeli military was inflicting widespread death, destruction and suffering on Palestinians in Gaza, Indian companies continued to profit by supplying components and munitions destined for Israel's defense sector। तो मतलब बहुत वाज़ेह है और बहुत डैमनिंग वो रिपोर्ट है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि ये 2596 शिपमेंट्स को इन्होंने एनालाइज किया है, उसमें ज़ाहिर है एमुनिशन है, पार्ट्स है, कंपोनेंट्स हैं, और ये 7 अक्टूबर से ये जो इन्होंने सिर्फ उसी को देखा है जो 7 अक्टूबर के बाद हुई, ज़ाहिर है ये उससे पहले भी कुछ हो रहा होगा। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट इंडियन कंपनीज हैव सप्लाइड एटलीस्ट 3,90,516 स्मॉल आर्म पार्ट्स फॉर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स, 5,64,970 पार्ट्स ऑफ द एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस सच एज ड्रोन वारहेड्स, आर्टिलरी शेल केसिंग्स एंड अदर्स। वो ड्रोन के ऊपर भी जो वारहेड्स लगाते हैं ना, तो ये इधर से गए हैं। वो ड्रोन से ही वो लोगों के घरों को तबाह करते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ बच्चों को भी टारगेट किया वीडियो गेम की तरह। जिधर बच्चा नजर आया उसके ऊपर ड्रोन से बम मारा या वो। तो ये वीडियोस मौजूद हैं, तो ये ऑलरेडी एक यूएन की रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है। तो ये पॉसिबल है कि इसमें इंडियन वेपन्स यूज हुए,
چونکہ اگر انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں دی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ویپنز اس میں یوز ہوئے ہوں جس میں بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اچھا تو پھر یہ کہہ رہے کہ اینڈ 298 components of military vehicles to large Israeli companies that are direct suppliers to the Israeli military. اسرائیلی ملٹری اس میں وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے. اچھا لیکن انہوں نے ایک چیز کی تسلی بھی کی, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو گئے ہیں مختلف پارٹس, کیا ان کا کوئی سویلین یوزیج تو نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹ بھیجا ہے تو وہ جی کسی سول انڈسٹری میں بھی یوز ہو سکتا ہے, کسی ملٹری انڈسٹری میں بھی یوز ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نکال دیا کہ جو سویلین یوز ہو سکتے تھے انہوں نے ان کو نکال دیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی نکال دیا ہے مثال کے طور پہ جن کا ڈیفینسو پرپز ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی ایسے کمپوننٹس تھے جو اینٹی میزائل ڈیفینس ٹیکنالوجی میں یوز ہوتے ہیں تو اس کو انہوں نے الگ کر دیا ہے. تو انہوں نے صرف وہ ایمونیشنز جو ہے وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں, یہ ٹریک کیا ہے, جن کو انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے ہے جو اسرائیل وہاں پہ کر رہا تھا, اور جو ظاہر ہے کیا ایکٹیویٹی تھی, وہ جینوسائیڈ تھا. اچھا ایک اس میں بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو انڈیا نے جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا آرمز ٹریڈ ٹریٹی 2013 کا, تو انڈیا نے اس سے ابسٹین کیا تھا, تو اس کا ممبر نہیں بنا تھا. یہ ٹریٹی ہے آرمز ٹریڈ ٹریٹی 2013 جس کو بعد میں یہ انفورس آ گئی تھی 2014 میں. اس کے کوئی 118 ممبرز ہیں اس کے. اچھا اور اس کا فوکس یہی ہے کہ جو کنونشنل آرمز ٹریڈ ہے نا اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اچھا کنونشنل آرمز ٹریڈ میں ظاہر ہے یہ میزائل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, یہ باقی ویپنز وغیرہ سارے نیوکلیئر کو ہٹا کے. اچھا لیکن اس کو انڈیا نے سائن بھی نہیں کیا ہوا, ریٹیفائی بھی نہیں کیا ہوا. اچھا سائن تو اس کو پاکستان نے بھی نہیں کیا ہوا, رشیا نے بھی نہیں کیا ہوا, کئی اور ملک ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا. چائنا اور یو ایس اے نے میرے خیال میں اس کو سائن کیا تھا, بعد میں ریٹیفائی نہیں کیا, لیکن انڈیا نے اس کو نہیں کیا ہوا. تو اب ایمنسٹی ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی واقعی کوئی ٹھیک کام کرنا ہے تو ایک پہلا سٹیپ تو یہ ہوگا کہ انڈیا اس کو سائن کر لے. اچھا وہ مطلب ایک الگ بات ہے وہ سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے, لیکن آپ رسک کو سامنے رکھ کے پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. لیکن انڈیا نے ایک تو اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک سیلف ریسٹرینٹ بھی ایکسرسائز نہیں کی, بلکہ انہوں نے کھل کے مطلب ایک ایسا ملک جو گلوبل ساؤتھ لیڈر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور وہ اس طرح کی جینوسائیڈز کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے, سارٹ آف ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. اچھا پھر یہ کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہم نے اس نوٹ میں یہ بھی کہا, جو پریس ریلیز بھی انہوں نے غالباً ایشو کیا, اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے جون اور جولائی 2026 میں ہم نے جو انڈیا کی اسٹیٹ اور جو ان کی 9 کمپنیز ہیں ان کو ہم نے یہ لیٹر لکھے تھے, لیکن ان کا رسپانس ابھی تک نہیں آیا ہے. مطلب اب ایک طرح سے انڈین گورنمنٹ کے پہ بھی آ گیا کہ انہوں نے اپنی ریگولیٹری ذمہ داری ادا نہیں کی, کہ ان کمپنیوں کو روکتے, منع کرتے, اپنی ذمہ داری ادا کرتے. لیکن ان کمپنیوں کی, بھلے وہ انڈیا کی سرکاری کمپنیاں ہیں یا بھلے پرائیویٹ, ان کی ایک ریسپانسبلٹی ہے. اچھا آگے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمنسٹی اینالائزڈ ایکسپورٹس فرام سیورل انڈین کمپنیز انکلوڈنگ, اب کمپنیوں کے نام بھی دیے ہوئے ہیں, یہ جو کمپنیاں ہیں انڈیا کی جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جو ان کو ویپنس دے رہے تھے. PLR Systems Private Limited, who manufactures parts for machine guns and is a giant venture between Adani Defense and Aerospace and Israel Weapon Industries. اچھا تو یہ اڈانی صاحب کا نام اس میں بھی آ گیا, جو مودی صاحب کے دوست ہیں. تو اڈانی کی جو کمپنی ہے کہ وہ مطلب ایک جائنٹ وینچر ہے جس میں اڈانی کی کمپنی بھی ہے اور اسرائیلی ویپن انڈسٹریز بھی ہے. تو ایک یہ ہے. پھر ہے انڈو MIM Private Limited, who manufactures firearm components, تو یہ ایک دوسری ہو گئی. پھر ہے کلیانی سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ, who manufacture artillery rounds and casings and is a subsidiary of Bharat Forge, the state-owned munitions India Limited. مطلب یہ جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی, سرکاری کمپنی ہے, وہ اس کی سبسیڈیری ہے, یہ جس کو کلیانی سسٹمز پرائیویٹ لمیٹڈ کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہے. Who manufactured high explosive artillery rounds. اچھا پھر اگلی کمپنی ہے دی Alpha LSEC Defense and Aerospace Systems Private Limited, who manufacture explosive warheads and is a joint venture between Alpha Design Technologies and Elbit Systems. Elbit Systems میرے خیال میں انڈیا اسرائیل کی کمپنی ہے. تو ان کی کئی کمپنیاں آپ جائنٹ مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں, اور اس میں ظاہر ہے انڈیا کی ان کمپنیوں کی بھی کمپلیسٹی ہے
یا اس کا رسک ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں.